اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جب حیا کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تو اس کا غصہ رفت کی طرف مزید بڑھ گیا کہ جب کہتی ہے مبارک مستور کہ اب سے گھر کے جو بھی معاملات ہوں گے میری غیر حاضری میں وہ رفت سنبھالے گی، تو حیا یہ بات برداشت نہیں کر پاتی۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ حیا کے کہنے کے مطابق جب حیا نے مبارک مستور سے کہا تھا کہ پراپرٹی کے قبضے کے پیپر ان کے قدموں تلے ہوں گے تو اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ جب آتا ہے حاکم زدہ مبارک منزل کے گھر کے باہر تو یہ بات جب معلوم ہوتی ہے مبارک مستور کو تو وہ پوچھتی ہے سب کے سامنے کہ یہ انسان ہمارے گھر پر کیا کرنے آیا ہے۔ اس بات پر حیا مبارک مستور اور سب گھر والوں کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ یہاں پر معافی مانگنے کے لیے آیا ہے اور اسے معافی مانگنی پڑے گی آفاق بھائی سے، جو اس نے برتاؤ کیا اس کی معافی، اور ہم سب سے وہ معافی مانگے گا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ حاکم زدہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ آ کر آفاق سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ جو بھی رویہ اختیار کیا میں آپ سے اس رویے کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ لوگ درخشا بیگم کے رشتہ دار ہیں۔ اگر مجھے یہ بات پہلے سے ہی معلوم ہوتی تو میں نے آپ کے ساتھ جو بھی برتاؤ کیا وہ کرنے سے پہلے میں ایک بار نہیں بلکہ 1000 بار سوچتا۔ حاکم زدہ جب سب گھر والوں سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے تو وہیں پر حیا اپنا سر اونچا کر کے سب کے سامنے بیٹھنے کی کوشش کرتی ہے اور سب کو یہ جتانے کی کوشش کرتی ہے کہ اتنا مشکل میٹر جو کس سے بھی سولو نہیں ہو پا رہا تھا وہ حیا نے بآسانی ختم کروا دیا، اور یہی نہیں حاکم زدہ سے معافی بھی منگوائی۔ حاکم زدہ کے چلے جانے کے بعد آدم بلواتا ہے حیا کو اپنے پاس اور کہتا ہے کہ بیٹا آج تو تم نے جو کچھ بھی کیا ہے، ہو تو تم اس گھر کی بہو لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد تم اس گھر کی بیٹی ہی کہلاتی ہو۔ تو اس بات پر حیا آدم کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے خوش تو آپ بھی ہوں گے کیونکہ بزنس میں آپ کا بھی تو 50% حصہ ہے۔ یہ بات سننے کے بعد آدم پریشان ہو جاتا ہے کہ حیا آخرکار کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ روحان جب حیا کی طرف دیکھتا ہے تو وہیں پر حیا بات پلٹتے ہوئے روحان سے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی تقسیم ہوتی ہے تو سننے میں یہی آتا ہے کہ 50% آدم چچا کو دیا گیا ہے، تو اسی بات کے مطابق میں نے یہ بات کی ہے کہ 50% میں ان کا حصہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اتنی مشکل حل ہو گئی ہے تو اس بات پر انہیں بھی تو خوشی ہو رہی ہوگی۔ روحان حیا کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حیا تم آخرکار کیا ہو، میں تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں پایا، تم نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے سچ میں تعریف کے قابل تھا، میں تمہارا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ اس بات پر حیا روحان کو جھٹکتے ہوئے کہتی ہے کہ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اس بات کو اپنا فرض سمجھا تھا اور وہ میں نے پورا کر دیا۔ دوسری طرف مبارک مستور جو اس بات کا فیصلہ لے رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بعد اپنی غیر موجودگی میں حیا کو سب کچھ سونپ دے گی، لیکن ایک بار پھر سے ارم مبارک مستور کے اس فیصلے کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب جاتی ہے مبارک مستور آسیہ سے ملاقات کے لیے تو وہیں پر ارم مبارک مستور کو بے انتہا باتیں سنانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس ایسے اختیارات تھے جو سچ کا ساتھ دیتے تھے، لیکن وہ لوگ جھوٹ کی بنا پر اب لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ مبارک مستور ارم کی یہ بات سننے کے بعد سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اس کے بعد تمام تر بہوؤں کو بلواتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آج ایک ضروری اعلان کرنا چاہتی ہوں، اور ضروری اعلان یہ ہے کہ میں سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میری غیر موجودگی میں جب میں گھر پہ موجود نہ ہوں تو میری جگہ پر کون بیٹھے گا اور اس گھر کی ذمہ داریاں کس کے ہاتھ میں ہوں گی اور اس گھر کی چابیاں کس کے ہاتھ میں ہوں گی۔ حیا جو یہ سوچ کر خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کا نام لیا جائے گا، لیکن جب مبارک مستور رفت کا نام لیتی ہے تو وہیں پر حیا بے قابو ہو جاتی ہے۔ تو کیا کرے گی اب حیا؟ کس طرح سے مبارک مستور اور رفت سے لے گی اپنا بدلہ؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔